السلام علیکم دوستو آپ نے تھمبنیل پر بالکل صحیح پڑھا ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جن کو کر کے ہم نیک بن سکتے ہیں۔ دوستو مختلف لوگوں کا نیکی کے بارے میں مختلف رائے ہے، مختلف نظریہ ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ چیزیں کر لیں تو ہم نیک ہوئے، مگر جب وہ اپنی دکان پر جاتے ہیں تو کپڑا ہے تو وہ کم دیتے ہیں، سبزی تولتے ہوئے کم تول دیتے ہیں، چھوٹی موٹی چوری، غیبت یہ بھی کر لیتے ہیں۔ دوسرے لوگ وہ ہیں میرے دوستو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ارے ہم نے کسی کی چوری نہیں کی، کسی کا ڈاکہ نہیں ڈالا، کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کو نقصان نہیں دیا، نماز روزہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ تو دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ نیکی کی روح کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اور پھر اس کے مظاہر کیا ہیں اور اس کی ترتیب کیا ہے۔ دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، ہم آپ کو بتائیں گے قرآن کے حوالے سے اور علامہ اقبال کی شاعری کے حوالے سے کہ آخر نیکی کی اصل روح کیا ہے۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو۔ دوستو سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال سے محبت کے باوجود رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور مارکہ کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار ہیں۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف قبلہ کو سمجھ کر نماز پڑھ لو، یہ بھی نیکی ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہے، اور بھی چیزیں ہیں۔ اور روح کیا ہے اس میں؟ اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لائیں۔ اور اس کا پہلا مظہر کیا ہے؟ سب سے پہلا مرحلہ میرے دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ انسانیت کے ساتھ اچھا رہیں، اور مال سے جو آپ کو محبوب ہوتا ہے اس کو رشتہ داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، اور گردنوں کو چھڑانے میں یعنی قیدی آزاد کرانے میں خرچ کریں۔ اب دوسرے نمبر پر آ رہا ہے نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ میرے دوستو اس میں ایک اہم بات جو نوٹ کرنے والی ہے کہ آپ نے مال میں سے رشتہ داروں کو بھی دیا، یتیموں کو بھی دیا، محتاجوں کو بھی دے دیا، مسافروں کو بھی دے دیا، اللہ کی راہ میں آپ نے تمام چیزیں خرچ کی، اس کے باوجود زکوٰۃ کا یہاں حکم آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ ہے جو آپ کو مال میں سے دینا ہے، اور وہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے اگلی بات کیا ہے کہ عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں۔ عہد کیا ہے؟ آپ ریڑھی لگا رہے ہیں، آپ سبزی بیچ رہے ہیں، آپ سبزی دے رہے ہیں اور اس سے پیسے لے رہے ہیں، یہ ایک عہد ہے۔ وہ آپ کو پورے پیسے دے رہا ہے اور آپ اس عہد پر آپ اس کو پورا سامان دے رہے ہیں۔ تو پوری معاشرتی، سیاسی، سماجی اور مذہبی تمام مظاہر اس ایک آیت جسے علماء کرام آیت البر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ پر ایمان، یہ جو 5 چیزیں ہیں، اللہ، آخرت، فرشتے، کتاب اور پیغمبروں پر ایمان، اس کے بعد جو 2 مظاہر ہیں اس میں سب سے پہلے انسانیت کو رکھا گیا ہے، نماز اور زکوٰۃ بعد میں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کی ٹریننگ ہوگی،
اگر آپ انسانوں کے ساتھ اچھے ہیں تو یقینی بات ہے اللہ پر ایمان لانے کے بعد اور آخرت پر، فرشتوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لانے کے بعد جب آپ کی یہ ٹریننگ ہے، ان چیزوں سے جب آپ نبرد آزما ہو جائیں گے، پھر آٹومیٹکلی آپ نماز، زکوٰۃ اور عہد کی طرف آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں عہد نہیں اس میں کچھ نہیں۔ تو میرے دوستو، نیکی کی حقیقت کیا ہے کہ ہم اللہ، آخرت، فرشتوں، کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائیں اور اس کے بعد انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور جو عہد کر لیں اسے ہر حال پورا کریں۔ علامہ اقبال انہی باتوں کو یوں بیان کرتے ہیں: رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ، قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ تو دوستو، یہاں بھی علامہ صاحب بھی یہی پیغام آپ کو دے رہے ہیں کہ نماز، روزہ، قربانی یہ سب تم کرتے ہو، لیکن جو تم ہو، انسان ہو اور انسانوں کے درمیان ہو، تم وہ نہیں رہے۔ تم نے صرف اپنا سوچنا شروع کر دیا ہے۔ تم انسان ہو، انسانوں کے بیچ رہو گے اور ان کے ساتھ جو تمہارے تعلقات ہیں، جو لین دین ہیں، جو عہد و پیمان ہیں، ان کو پورا کرو، وہ نہیں کر رہے۔ تو دوستو، ہماری اس کڑی میں جس میں ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے قرآن اور آیت کا اور اقبال کے شعر کا، تو اس میں یہ کڑی ہے جس میں ہم نیکی کی حقیقت اور اس کی روح کو بیان کر رہے ہیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کیجیے گا اور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا ہمارے چینل کو۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔